بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معارف القرآن جلد دوم، وی لاگ نمبر ہے 358 اور آج پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور پیج ہے 379۔ ناظرین، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 30 یعنی 30، اور سب ہیڈنگ ہے کسب معاش کے ذرائع میں تجارت اور محنت سب سے افضل ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، یہ ہے قرآن کریم، اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ نساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، رستی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برحمت کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ وی لاگ نمبر 358 پہلی قسط ہے آج کے حوالے سے، کسب معاش کے ذرائع میں تجارت اور محنت سب سے افضل ہے۔ ناظرین، یہ ہے ہیڈنگ آج کا۔ دوسرے کا مال حاصل کرنے کی جائز صورتوں میں سے اس آیت میں صرف تجارت کے ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسب معاش کے ذرائع میں سے تجارت اور محنت سب سے افضل اور عتیب ذرائع معاش ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی کمائی حلال و طیب ہے؟ ناظرین، سب سے افضل اور طیب ذرائع، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دریافت کیا کہ کون سی کمائی حلال و طیب ہے، پاک ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی انسان کے ہاتھ کی مزدوری، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی بی و شرع جس میں جھوٹ فریب نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا، پاکیزہ کمائی کی خاص شرائط۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پاک کمائی
تاجروں کی کمائی ہے بشرطے کہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب کوئی ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، اور جب کوئی سامان کسی سے خریدیں تو تاجروں کی عادت کے مطابق اس سامان کو برا اور خراب نہ بتائیں، اور جب اپنا سامان فروخت کریں تو واقعے کے خلاف اس کی تعریف نہ کریں، اور جب ان کے ذمے کسی کا قرض ہو تو ٹلائیں نہیں، اور جب ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو اس کو تنگ نہ کریں۔ اخرجہ السبحانی از حاشیہ مظہری۔ اسی لیے ایک حدیث میں ارشاد ہے، قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں گناہ گاروں کی صف میں ہوں گے بجز اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے اور سچ بولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا دوسروں کا مال حلال ہونے کے لیے تجارت اور ترازی کی 2 شرطیں۔ یہ ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا۔ آج کا یہ جو ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، یعنی 357 کی پہلی قسط یہ مکمل ہوئی۔ میری قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دینا، شام مکے میں مدینے میں سحر لکھ دینا، ایک طرف باغ جنا ایک طرف در ان کا، خلد کے بدلے فقط طیبہ نگر لکھ دینا، چل مدینے میں بلاتے شہ عالم تجھ کو، میری تقدیر میں ایک ایسی خبر لکھ دینا، خلد کی آرزو اے کاتب تقدیر نہیں، طیبہ میں گزرے میری شام و سحر لکھ دینا، کوئے سرکار میں اے کاش قضا آ جائے، زندگی طیبہ میں ہو میری بسر لکھ دینا، رونق دنیا نظر آئے نہ مجھ کو یا رب، ہر گھڑی آئے مدینے ہی نظر لکھ دینا، آرزو اتنی تصدق کی فقط ہے مولا، طیبہ کی گلیوں میں ہو جا یہ گزر لکھ دینا۔